بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب کتاب کا نام ہے مجالس المومنین، تالیف شہید ثالث علامہ قاضی نور اللہ شوستری صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ مجلس اول چند پاکیزہ مقامات جن کا ائمہ ہدیٰ اور شیعہ مخلصین سے گہرا ارتباط ہے کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 167 167 شیراز۔ شیراز فارس کا دارالحکومت ہے اور دوسرے شہروں سے شہریت و جامعیت میں ممتاز ہے۔ اس کے مقابلے میں مصر و شام اور جملہ بحر البر گاؤں نظر آتے ہیں اور شیراز ایک مکمل شہر ہے۔ صاحب حبیب السیر لکھتے ہیں، شیراز کا بانی حجاج بن یوسف کا چچا زاد محمد بن قاسم بن عقیل ثقفی تھا۔ یہ شہر اپنی وسعت اور حسن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ عضد الدولہ دلیمی کے عہد میں شیراز میں ازدحام کا یہ عالم تھا کہ اسے اپنے لشکر کو ٹھہرانے کی وہاں جگہ نہ مل سکتی۔ چنانچہ عضد الدولہ نے اپنی فوج کی رہائش کے لیے شیراز کے قریب ایک قصبہ تعمیر کرایا جسے فنا خسرو جرد کہا جاتا تھا اور اسے سوق الامیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اس دور میں وہ جگہ ویران ہو چکی ہے۔ شیراز کی ہوا انتہائی معتدل اور پینے کا پانی کاریزوں سے آتا ہے اور بہترین کاریز رکن آباد ہے جسے رکن الدولہ حسن بن بویہ نے احادیث کیا تھا۔ حافظ شیرازی نے اس پانی کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا تھا، شیراز اور آب رکن آباد اور وہ اچھی باد نسیم، اس کی شکایت نہ کرنا کیونکہ یہ ہفت کشور کے چہرے کا تل ہے۔ شیراز شہر میں مدارس و مساجد بہت زیادہ ہیں اور شیراز کی تاریخی مسجد کا نام مسجد عتیق ہے جسے عمرو بن لیث صفار نے تعمیر کرایا تھا۔ مخفی نہ رہے کہ اہل شیراز کی طینت میں آل محمد کی نسیم و محبت شامل ہے۔ اسی خوبی طینت کی وجہ سے حضرت سلمان کو سلمان من اہل بیت کا تمغہ ملا تھا۔ اہل سنت کے سلاطین کے تسلط کی وجہ سے شیراز کے نواحی علاقے دولت ایمان سے ایک طویل عرصے تک محروم رہے اور جب عزت الدولہ نے عنان حکومت سنبھالی تو پورے علاقے میں تشیع کو فروغ حاصل ہوا۔ شیراز میں سادات کرام بالخصوص سادات ابخوا اور خاکیہ جماعت روز اول سے تشیع میں مشہور رہے ہیں۔ الغرض یہ خاک محبت آل محمد سے بے فیض نہیں ہے اور اس علاقے کے لوگ خاندان نبوت کے معتقد ہیں۔ شہر رہ۔ صاحب مجم لکھتے ہیں، لفظ رہ کو را کی زبر اور یا کی شد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ شہر دنیا کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے اور میں خود شہر رہ گیا اور غور سے اس شہر کا مشاہدہ کیا۔ یہ ایک عظیم شہر ہے جس کی بنیاد مضبوط اینٹوں سے رکھی گئی جس پر نیلا کاشی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں یہ عظیم شہر تھا اور اس وقت اس کا زیادہ تر حصہ ویران ہو چکا ہے، اور جب میں تاتاری فوج کے ظلم و ستم سے بھاگ کر 617 ہجری میں رہ پہنچا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کی دیواریں ابھی تک قائم تھیں اور مساجد کے ممبر اپنی حالت پر باقی تھے اور تازہ ویرانی کی وجہ سے دیواروں کی رونق کم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک دانش مند سے پوچھا، اس شہر کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا، اس کا حقیقی سبب تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور اس کا ظاہری سبب یہ کہ رہ میں 3 مذاہب شیعہ، حنفی اور شافعی آباد تھے۔ شافعیہ سب سے کم تعداد میں تھے اور حنفیہ کی تعداد ان سے زیادہ تھی، لیکن یہاں کی بھاری آبادی شیعوں پر مشتمل تھی۔ آدھا شہر شیعہ تھا اور دیہاتوں میں بھی مذہب شیعہ زیادہ مقبول تھا اور حنفی کم تھے اور دیہاتوں میں شافعی بالکل ہی معدوم تھے۔ اور اس شہر کی بربادی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا۔ سب سے پہلے شیعہ اور احناف میں تنازعات نے سر اٹھایا اور اس تنازع نے جنگ کی صورت اختیار کر لی جس کے نتیجے میں شیعہ آبادی فنا ہو گئی اور احناف اور شافعیہ اس جنگ کے فاتح رہے۔ چند دن امن رہا، پھر احناف اور شافعیہ میں تنازعات پیدا ہوئے اور دونوں گروہوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ شافعیہ اگرچہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے لیکن اس جنگ میں وہی کامیاب رہے اور احناف شہر رہ سے عرف غلط کی طرح سے مٹ گئے۔
چنانچہ اب جو ویران محلے نظر آتے ہیں وہ محلے شیعوں اور احناف کے ہیں، اور یہ جو ایک چھوٹا سا محلہ آباد نظر آتا ہے یہ شافعیہ کا محلہ ہے، اور اس وقت شیعہ اور احناف میں سے صرف وہی بچا ہے جس نے اپنے مذہب کو مخفی رکھا ہے۔ استخری لکھتے ہیں رے شہر اصفہان سے بڑا ہے اور سرزمین مشرق میں بغداد کے بعد آباد شہر رے ہے۔ نیشا پور شہر کا احاطہ اگرچہ رے سے بڑا ہے لیکن رے اپنی پیداوار کے لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ رے کا طول و عرض 4.5 میل ہے اور اس کے گرد و پیش اس جیسے کئی دیہات موجود ہیں۔ اس شہر کو حضرت عمار یاسر نے حضرت عمر بن خطاب کے عہد حکومت میں فتح کیا تھا۔ جعفر بن محمد رازی بیان کرتے ہیں موجودہ رے کو عہد منصور میں مہدی عباسی نے اس شکل میں قائم کیا تھا۔ شہر کے ارد گرد ایک وسیع و عریض خندق تھی۔ مہدی کے نمائندے کی زیر نگرانی یہ شہر 158 ہجری میں مکمل ہوا اور اس میں ایک خوبصورت جامع مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ رے کا خراج ہمیشہ 12 لاکھ درہم ہوتا تھا جس سے خلق خدا ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ جب مامون خراسان سے بغداد جانے لگا تو اس کا رے شہر سے گزر ہوا۔ اہل رے نے بھاری بھرکم خراج کی شکایت کی تو مامون نے 4 لاکھ درہم کی تخفیف کر دی۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ تورات میں لکھا ہے رے زمین کے دور کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، رے زمین کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور مخلوق نے لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ اسمعی نے رے کے بارے کے متعلق کہا رے دنیا کی دلہن ہے اور انسانوں نے لوٹ کر یہاں آنا ہے۔ رے کی حکومت کی لالچ میں عمر بن سعد بن ابی وقاص نے ابن زیاد کے لشکر کی سالاری قبول کی تھی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو رے کی حکومت کا پروانہ جاری کیا، لیکن اس دوران میں امام حسین علیہ السلام کربلا آ گئے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا پہلے تم امام حسین علیہ السلام کو شہید کرو پھر تم رے چلے جانا۔ یہ سن کر عمر سعد بڑا متردد ہوا کیونکہ قتل حسین کی وجہ سے ہمیشہ کی رسوائی اس کا مقدر بننا تھی، لیکن وہ بدبخت رے کی حکومت سے بھی کسی طور پر دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچنے سمجھنے کے لیے ایک رات کی مہلت طلب کی اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ ملون ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا جس کا اظہار اس نے اپنے ان اشعار میں کیا۔ کیا میں ملک کے رے کو چھوڑ دوں جبکہ رے مجھے بہت مرغوب ہے، اور کیا میں حسین کو قتل کر کے لائق مذمت بن کر واپس آؤں اور حسین کے قتل کی صورت میں دوزخ کی آگ میں جانا پڑے گا جس کے آگے کوئی پردہ نہ ہوگا، جبکہ رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رے کی حکومت نقد انعام ہے اور کوئی بھی عقلمند نقد کو چھوڑ کر ادھار کا سودا نہیں کرتا۔ اور یوں اس لعین نے حکومت رے کو امام علی مقام پر ترجیح دی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا رے قزوین اور سادہ ملون اور منحوس شہر ہے۔ اہل رے پہل مذہب تسنن سے وابستہ تھے۔ جب احمد بن حسن ماروانی نے رے پر تسلط قائم کیا تو مذہب تشیع کو یہاں فروغ حاصل ہوا اور اس کے دور میں لوگوں کی ذہنی تربیت کی گئی۔ بہت سے علماء نے حاکم کے تقرب کی غرض سے فضائل آل محمد کی کتابیں تصنیف کیں اور عبدالرحمن ابو حاتم نے بھی اسی دور میں فضائل اہل بیت پر کتابیں لکھی تھیں۔ احمد بن حسن نے 275 ہجری میں رے پر تسلط قائم کیا تھا۔ اس وقت بغداد میں معتمدہ عباسی کی حکومت تھی اور فاتح رے احمد بن حسن پہلے کو تین بن ساکتین ترک کا غلام تھا اور رے میں اسی نے مذہب شیعہ کو رائج کیا اور اس وقت سے اب تک شہر رے تشیع کا ایک مرکز ہے۔ رے کے مدارس دینیہ رے احمد بن حسن کے دور سے تشیع کا اہم مرکز رہا ہے اور باب مدینۃ العلم کی وجہ سے وہاں کی طینت میں علم دوستی بھری ہوئی ہے، اسی لیے شہر رے میں بہت سے علمی و ادبی مراکز قائم کیے گئے۔ صاحب نغز عبدالجلیل رازی لکھتے ہیں کہ اس وقت رے میں مشہور مدارس کے نام یہ ہیں: نمبر 1 سید تاج الدین محمد قبقبی کا مدرسہ جو کہ قلعہ دوزان کے علاقے میں واقع ہے اور 90 سال سے علم و ادب کی شعاعیں پھیلا رہا ہے۔
یہاں ہمیشہ پنجگانہ نماز باجماعت اور تعلیم قرآن و سنت دی جاتی ہے، اور ہر ہفتے میں ایک بار وعظ و نصیحت کی محفل قائم کی جاتی ہے، اور یہ مدرسہ ہمیشہ علماء و طلباء، سادات و مومنین سے لبریز رہتا ہے۔ اس مدرسے کی بنیاد سلطان تغرل کے دور میں رکھی گئی تھی۔ نمبر 2، مدرسہ شمس الاسلام کہا بابویہ۔ یہ مدرسہ سرائے ایالت کے قریب واقع ہے۔ یہاں پنجگانہ نماز باجماعت اور تعلیم قرآن پر خصوصی زور دیا جاتا ہے اور اس مدرسے میں دارالفتہ بھی موجود ہے۔ یہ مدرسہ سلطان محمد و سلطان ملک شاہ کے عہد اقتدار میں قائم کیا گیا۔ نمبر 3، ایک مدرسہ مذکورہ دونوں مدارس کے درمیان واقع ہے اور اس کا تعلق کب کی سادات سے ہے۔ اسے خانقاہ زنان بھی کہا جاتا ہے۔ اس مدرسے کی سنگ بنیاد سلطان محمد کے زمانے میں رکھی گئی۔ نمبر 4، دروازہ آہنی کے پاس ایک اور مدرسہ ہے جو سید زاہد ابوالفتوح کے نام سے منسوب ہے۔ یہ مدرسہ عہد ملک شاہی میں قائم کیا گیا۔ نمبر 5، مدرسہ علی چاشتی۔ یہ مدرسہ اصفہانیان خواجہ میرے کے کوچے میں واقع ہے۔ ملک شاہ کے عہد میں یہ مدرسہ قائم ہوا۔ اس مدرسے میں قرآن مجید اور نماز جماعت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، مدرسہ عبدالجبار مفید۔ اس مدرسے میں بیک وقت 400 علماء و فضلاء مطالعہ و مباحثے میں مصروف رہتے ہیں۔ دور ملکی شاہی میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور بارک کے عہد میں یہ مدرسہ مکمل ہوا۔ یہ مدرسہ دیگر تمام مدارس میں ممتاز ہے، مدرسین اور طلباء سے لبریز ہے۔ اس وقت اس کے ناظم سید شرف الدین مرتضیٰ ہیں جو کہ شیعہ و سادات کے سربراہ ہیں۔ نمبر 7، مدرسہ کوہ فیروز۔ یہ مدرسہ بھی سلاطین مذکور کے عہد حکومت میں قائم ہوا تھا۔ نمبر 8، خانقاہ امیر اقبال۔ یہ مدرسہ کریم غیاثی کے دور میں قائم ہوا تھا۔ نمبر 9، خانقاہ علی عثمان۔ اس مدرسے علماء و فراد پیدا ہوتے رہے۔ نماز جماعت اور قرآن مجید کی تعلیم پر یہاں خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ سلطان ملک شاہ کے عہد سعید میں اس کی تعمیر ہوئی تھی اور یہ مدرسہ ابھی تک شاد و آباد ہے۔ نمبر 10، مدرسہ خواجہ امام رشید رازی بدوزادہ۔ اس مدرسے میں 200 طلباء اصول دین اور اصول فقہ اور دیگر علوم شریعت حاصل کر رہے ہیں۔ اس مدرسے کے کتب خانے میں بہت سی نایاب کتابوں کے نسخے موجود ہیں، اسی لیے مذکورہ کتب خانہ ہر لحاظ سے قابل دید ہے۔ یہ مدرسہ سلطان سعید محمد کے عہد میں قائم ہوا تھا۔ نمبر 4، مدرسہ شیخ جنید مکی۔ یہ مدرسہ عیدگاہ کے ساتھ متصل ہے اور یہ مدرسہ بھی سلطان محمد کے عہد میں قائم ہوا تھا۔ مذکورہ مدارس کے علاوہ رے میں اور بھی بہت سے مدارس ہیں جہاں دن رات قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ رے میں واقع مزارات۔ رے میں بہت سے اہل اللہ مدفون ہیں جن میں سے حضرت عبدالعظیم حسنی اور امام زادہ حمزہ اور امام زادہ عبداللہ اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات زیادہ مشہور ہیں۔ صاحب فضائق کا اعتراض اور اس کا جواب۔ کتاب فضائق و روافظ کا مؤلف محتسب سنی تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ سچ ہے کہ رے میں شیعوں کی تعداد سنیوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے شہر کی اکثریت کے مذہب کو مد نظر نہ رکھے بلکہ یہ دیکھے کہ حق کیا ہے، اس لیے کہ کبھی بھی اکثریت حق کا معیار نہیں رہی۔ اسی لیے اہل رائے کو اپنی اکثریت پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں صاحب نقص نے تحریر کیا ہے، ہمیں آج تک اہل سنت کے معیار کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ علی و عثمان، ابو ذر و عمار، مقداد، جابر، ابو ایوب اور خزیمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ثقیفائی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، لہذا مذکورہ حکومت غلط ہے، اس وقت اہل سنت یہ کہتے کہ کوئی حرج نہیں، مذکورہ افراد اقلیت میں تھے اور ثقیفائی حکومت کو مسلمانوں کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔ بالفاظ دیگر ثقیفائی حکومت کی بنیاد اکثریت پر قائم ہے۔
جبکہ شیعوں کا روز ازل سے ہی یہ نظریہ رہا ہے کہ حق کی اتباع کرنی چاہیے، خواہ اس سے اکثریت کی حمایت حاصل ہو یا نہ ہو۔ اور رائے کے متعلق موصوف یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انسان کو اکثریت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ موصوف کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکثریت کے خود ساختہ اصول سے منحرف ہو چکے ہیں، بلکہ حق کو ہی معیار ماننے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ اگر واقعاً ایسا ہی ہے تو پھر ہم ان سے یہ دریافت کرنا پسند کریں گے کہ ان کا سقیفہ میں قائم ہونے والی حکومت کے متعلق اب کیا نظریہ ہے۔ اس سلسلے میں شیعوں کا ازل سے یہ موقف رہا ہے کہ حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچاننا چاہیے، بلکہ حق کو معیار بنا کر لوگوں کو پہچاننا چاہیے۔ ورام صاحب موجم کہتے ہیں کہ یہ رائے کے نزدیک ایک شہر ہے اور اہلیان شہر کا مذہب شیعہ سے تعلق ہے۔ ورامین صاحب موجم لکھتے ہیں یہ شہر بھی ورام کی طرح ہے، البتہ یا و نون کی زیادتی سے معلوم ہوتا ہے کہ ورام اور ہے، ورائین اور ہے۔ اس اضافے سے یہ احتمال بھی لیا جا سکتا ہے کہ ورام اور ورامین دو الگ الگ شہر ہیں، لیکن ورام کی یہ بنسبت ورامین کے شیعہ تشیع میں غلو کرنے والے ہیں۔ علاوہ ازیں رائے کے ایک نوبہار کا ذکر کرتے ہوئے صاحب موجم نے لکھا ہے کہ ورامین کہنے کو تو ایک قصبہ ہے، لیکن وہ شہر جتنا بڑا قصبہ ہے۔ انصاب سمعانی میں ہے ورامین بہت بڑا گاؤں ہے جسے شہر کہنا زیادہ مناسب ہے، اور اس قصبے سے بہت سے علماء و فضلاء پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے دور میں ورامین کے ایک رئیس نے حرمین شریفین کی آبادی کے لیے بہت سی رقم خرچ کی، اور اس کا بیٹا حسین ورامینی حج کا بہت زیادہ مشتاق ہے۔ اس نے زندگی میں کئی بار حج کیا اور وہ خیرات و صدقات کا دلدادہ ہے، لیکن مذکورہ خوبیوں کے باوجود وہ شیعہ اور تشیع میں غلو کرتا ہے۔ مؤلف کہتا ہے اہل ورامین قدیم الایام سے محب آل محمد ہے، اور متاخرین میں سے سید فاضل محبوب القلوب قاضی محمد خصوصی تذکرے کے قابل ہیں۔ آپ بادشاہ صاحب قران مرحوم مقہور کے مقربین میں سے تھے، اور بدیہی گوئی اور حاضر جوابی میں بے نظیر تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مرحوم بادشاہ کی محفل لگی ہوئی تھی، اور بادشاہ کے ہاتھوں میں موارد کی تسبیح تھی جو کہ ترکی کے حاکم سلطان سلمان عثمانی نے انہیں بطور ہدیہ روانہ کی تھی۔ تسبیح انتہائی نفیس تھی، اور بادشاہ بار بار اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی طبیعت میں یہ بات آئی کہ اسے کسی جگہ معلق کر کے اس کا جائزہ لیا جائے۔ اس اتفاق سے اس وقت جمالی بیٹھا ہوا تھا جو کہ انتہائی بد کردار اور دشمن آل محمد تھا۔ بادشاہ نے وہ تسبیح اس کی گردن میں ڈال دی اور خود ٹکٹکی لگا کر تسبیح کو دیکھنے لگا۔ یہ حالت دیکھ کر قاضی محمد نے فی البدیہہ یہ بیت کہا۔ شعر سنتے ہی محفل جگمگا اٹھی اور جمالی بجھ گیا۔ شیخ عبدالجلیل رازی کہتے ہیں ورامین اگرچہ ایک دیہات ہے، لیکن آثار شریعت اور انوار اسلام کے لیے اس کی خدمات کسی بھی شہر سے کم نہیں ہے۔ رضی الدین ابو سعید نے وہاں جامع مسجد اور مدرسہ رضویہ کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے بہت سی جاگیر وقف کی تاکہ مسجد و مدرسہ مالی طور پر پریشان نہ ہوں۔ ان کا صدقہ آج بھی جاری ہے، اور ان کے قائم کردہ مدرسے میں علماء و فقہا ہر وقت درس و تدریس میں مصروف نظر آتے ہیں۔ علاوہ ازیں ابو سعید ہمیشہ حرمین شریفین کے لیے شمع اور دیگر تبرکات روانہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ ماہ رمضان میں ان کی طرف سے افطاری و سحری کے وقت عمومی دسترخوان لگایا جاتا ہے جسے تمام مسلمان بلا تخصیص مذہب و ملت استفادہ کرتے ہیں۔ دور بست اس شہر کو آج کل درشت کہا جاتا ہے۔ صاحب موجم لکھتے ہیں کہ دور بست رائے کا ایک قریہ ہے، اور مشہور شیعہ فقیہ عبداللہ بن جعفر بن محمد بن موسیٰ بن جعفر کا تعلق بھی اسی قریے سے ہے، اور فقہ مذکور اپنے آپ کو حذیفہ بن یمان کی نسل میں سے قرار دیتے ہیں۔ وہ 566 ہجری میں بغداد آئے تھے۔ وہاں انہوں نے فضائل آل محمد کی بہت سی احادیث اپنے دادا محمد بن موسیٰ کی سند سے بیان کی تھی۔ پھر وہ اپنے اصلی وطن چلے گئے، اور 1 سال بعد ان کی وفات ہو گئی۔ طالقان قزوین صاحب موجم لکھتے ہیں طالقان نام کے 2 شہر ہیں، ایک صوبہ خراسان میں اور دوسرا قزوین کے علاقے میں
واقع ہے اور قزوین کے علاقے میں چند دیہاتوں کو مجموعی طور پر طالقان کہا جاتا ہے۔ طالقان کے اکابر میں صاحب بن عباد بن عاص بن عباد ابو الحسن طالقانی ہیں اور موصوف علم و ادب کے شہدائی اور نظریاتی شیعہ تھے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے عیون الاخبار بھی ان کے لیے تالیف فرمائی تھی۔ واضح ہے کہ طالقان قزوین کے لوگ قدیم الایام سے محبان شاہ ولایت رہے ہیں۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے اہل طالقان کی فضیلت میں بہت سی روایات منقول ہیں۔ احوال صاحب الزمان کے متعلق کشف الغمہ میں یہ روایت مرقوم ہے۔ ابن عاصم کوفی نے کتاب الفتوح میں امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا طالقان کے لیے خوشخبری ہو، یہاں اللہ کے خزانے ہیں مگر وہ خزانے سونے اور چاندی پر مشتمل نہیں ہیں، وہ خزانے ایماندار افراد پر مشتمل ہیں جنہوں نے اللہ کی معرفت کا حق ادا کیا ہے اور وہ آخری زمانے میں امام مہدی کے مددگار ہوں گے۔ جیلان، یہ علاقہ سرسبز پہاڑوں اور گھاٹیوں پر مشتمل ہے اور اس علاقے میں درخت اتنے زیادہ ہے کہ مسافر انہیں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ قدیم الایام سے یہ علاقہ دو حصوں میں منقسم چلا آ رہا ہے، اس کا ایک حصہ لاہیجان اور اس کے مضافات اور دوسرا حصہ رشت قومن اور اس کے لواحقات پر مشتمل ہے۔ لاہیجان اور اس کے مضافات کی حکومت سادات رفیع الدرجات کے پاس چلی آ رہی ہے، جن کا تذکرہ ہم سلاطین اہل ایمان کی مجلس میں کریں گے، اور ناصر الحق کے دور سے بادشاہ صاحب قران مغفور کے دور تک اس علاقے کے رہنے والے زیدی جاروردی تھے اور بعد میں وہاں کے سلاطین نے مذہب امامیہ اختیار کیا اور یوں اس پورے منطقہ میں مذہب امامیہ کا فروغ حاصل ہوا۔ فقہائے امامیہ نے اپنی کتاب فقہ میں وقف کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے تحریر کیا ہے، اگر کوئی شخص کوئی جائیداد مسلمانوں کے نام پر وقف کرے تو مذکورہ وقف شیعہ اثنا عشری کے لیے مخصوص ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی فرد بھی اثنا عشری نہ ہو تو شیعوں کے دیگر فرقوں کے لیے مخصوص ہوگا، اور اگر ان میں سے بھی کوئی فرد نہ ہو تو وہ جاروردی زیدیوں کے لیے مخصوص ہوگا، اور مذہب زیدیہ کے دیگر فرقے اور اہل سنت ایک ہی حکم میں ہوں گے۔ دلمان، گیلان کے مضافات میں یہ جنت نظیر شہر آباد ہے اور اہل گیلان کے دولت مند افراد بعض اوقات گرمیاں گزارنے کی غرض سے دلمان جاتے ہیں۔ اہل دلمان نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے ہی انہوں نے مذہب امامیہ کا انتخاب کیا ہے اور ان کی لوح دل پر محبت اہل بیت کے نقش بہت گہرے ہیں۔ جس زمانے میں ناصر الحق نے اہل گیلان میں نعمت اسلام تقسیم کی تو اہل دلیم قزوینی حکام اور روسا کے خوف کی وجہ سے خود کو سنی العقیدہ ظاہر کرنے لگے۔ ناصر الحق نے انہیں سنی سمجھتے ہوئے ان پر لشکر کشی کر دی اور نوبت جنگ پر جا پہنچی۔ فریقین نے دوران جنگ جب یکساں مذہبی نعرے بلند کیے تو دلیمی سالار شنگول نے ناصر الحق سے امان طلب کر کے اس سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ ہم بھی مذہب جعفریہ کے قدردان ہیں، اسی لیے آپ اس جنگ کو فی الفور ختم کر دیں۔ ناصر الحق نے کہا اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ مذہب جعفریہ کا اعلان کرتے تو میں تم سے ہرگز جنگ نہ کرتا، لیکن اب تو جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، اب اس کی صرف یہی صورت ہے کہ تم اپنے آپ کو ہماری تحویل میں دے دو اور یوں ہم فی الفور جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ دلیمی سالار شنگول نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور اپنے آپ کو اس کی تحویل میں دینے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کو ترجیح دی، اور یوں وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ باقی اہل دلم نے امان طلب کی اور ناصر الحق نے سب کو امان دے دی۔ تبرستان، یہ لفظ تا کی زبر اور را کی زیر سے پڑھا جاتا ہے۔ صاحب مجم لکھتے ہیں یہ ایک وسیع و عریض علاقہ ہے جس میں چھوٹے بڑے کئی شہر آباد ہیں۔ اس علاقے سے بہت سے اہل علم و ادب پیدا ہوئے ہیں۔ تبرستان میں واقع مشہور شہر دہستان، جرجان، استراباد اور آمل ہیں۔ اسی منطقے میں ساری اور شالوش بھی واقع ہیں۔ تبرستان کے حکام کا دارالحکومت آمل اور ساری کے
شہر رہے ہیں۔ بعض افراد نے جرجان کو بلاد خراسان میں سے شمار کیا اور تبرستان کے علاقے کو مازندران کا حصہ بیان کیا ہے۔ تبرستان کی وجہ تسمیہ، اس علاقے کو تبرستان کہنے کی یوں تو بہت سی وجوہ بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ جنگ پسند ہیں، اور آپ اس علاقے میں جس شخص کو بھی دیکھیں گے اس کے ہاتھ میں کلہاڑی آپ کو ضرور نظر آئے گی، اور کلہاڑی کو تبر کہتے ہیں، اسی لیے اس پورے علاقے کو تبرستان کہا گیا، یعنی کلہاڑیوں کا دیس۔ اس علاقے پر عرب تہذیب و ثقافت غالب آئی تو تبر کی تا کو طا میں بدل دیا گیا اور یوں اس علاقے کو تبرستان لکھا جانے لگا۔ حسن بن زید اور محمد بن زید کا تعلق بھی تبرستان کے مرکزی شہر عامل سے تھا۔ عامل کے نواح میں ارم خاص اعلیٰ، ارم خاص ادنا، میروان، اسپہد، نامیہ اور تمیز واقع ہیں۔ کتاب ابانا جو کہ ایک زید المسلک عالم کی تصنیف ہے، اس میں تبرستان کے متعلق تحریر ہے۔ اگر آپ تنکا بن کے نواح سے دریائے آب سفید کے کنارے کنارے سفر کریں تو جرجان تک کا علاقہ تبرستان کہلائے گا، اور اگر آپ دریائے آب سفید کی دوسری جانب چل پڑیں تو فومن تک علاقہ جیلان کہلائے گا۔ بلاد تبرستان کے باشندوں کی اکثریت شیعہ افراد پر مشتمل ہے، اور اس علاقے میں عامل جیسے بھی کچھ شہر موجود ہیں جہاں سنیوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مازندرانی شیعہ کا گزر کسی سنی علاقے سے ہوا۔ مسجد کے قریب اس نے بول و براز کیا، پھر مسجد میں سنیوں کی طرح سے الٹا سیدھا وضو کیا اور ہاتھ باندھ کر ان کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ سنی جماعت نے اس کے وضو اور نماز کے انداز سے محسوس کر لیا کہ یہ نو آموز ہے اور نہ ہو یہ شیعہ ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی وہ اسے شیعہ سمجھ کر اس کے درپے آزار ہو گئے اور کہنے لگے تو سنی نہیں ہے۔ اس نے مازندرانی زبان میں کہا، سبحان اللہ، میں نے موقت کو ڈھیلے سے صاف کیا اور پاؤں بھی دھوئے اور ہاتھ باندھ کر نماز بھی پڑھی، اس کے باوجود بھی میں تمہاری نظر میں سنی نہیں ہوں، پھر تو کوئی کتا ہی مجھ سے بہتر سنی ہو سکے گا۔ عامل صاحب مجم لکھتے ہیں کہ اس کی میم پر پیش پڑھا جاتا ہے عامل۔ یہ تبرستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں تبری قالین اور جائے نمازیں بنائی جاتی ہیں۔ آغاز اسلام میں یہاں سے 2000 مجاہدین کا دستہ نصرت اسلام کو روانہ ہوا تھا، اور یہ بڑا مردم خیز شہر ہے اور یہاں کے تمام مشہور افراد تبری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مشہور مورخ و مفسر ابو جعفر محمد بن جریر تبری کا تعلق بھی عامل شہر سے تھا، اور ابو بکر محمد بن عباس خوارزمی کے آباء و اجداد کا وطن بھی عامل تھا، اور وہ ابو جعفر تبری کو اپنا ماموں قرار دیتا تھا، اور اس نے اپنا نسب و جائے پیدائش بیان کرتے ہوئے شعر لکھا، عامل میری جائے پیدائش ہے اور بنو جریر میرے ماموں ہیں، اور ہر شخص اپنے ماموں کی تقلید کیا کرتا ہے۔ مجھے رفظ وراثت میں منتقل ہوا اور میرے علاوہ باقی لوگوں کو دور دراز سے رفظ منتقل ہوا ہے، لیکن واضح ہے کہ ابو جعفر تبری جو کہ مشہور مورخ و مفسر ہے وہ شیعہ نہیں تھا، وہ مذہب شافعی کا پیروکار تھا۔ البتہ حنابلہ از روئے حسد اسے رافضی کہتے تھے، جبکہ خوارزمی مشہور اور غالی قسم کا شیعہ تھا، اس لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ ابو جعفر تبری کا بھانجا ہو اور اس کی پیروی کرتا ہو۔ مؤلف کہتا ہے کہ خوارزمی نے بالکل سچ کہا تھا، البتہ صاحب مجم کو تشخیص کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ بنی جریر کو خوارزمی نے اپنا ماموں بیان کیا۔ بنی جریر سے مراد ابو جعفر محمد بن جریر تبری مشہور مورخ نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد محمد بن جریر بن رستم تبری ہے، جو کہ مشہور شیعی متکلم تھا، اور علامہ ہلی اعلیٰ مقامہ نے خلاصۃ الرجال میں انہیں سقہ راوی کے طور پر تسلیم کیا، اور انہوں نے المسترشد اور کتاب
کتاب الازا فی الامام نامی 2 کتابیں تالیف کی تھی، اور آمل کے ضمن میں ہم یہ واضح کرنا پسند کریں کہ مشہور مورخ طبری کو آمل کا باشندہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کے کسی دور میں بھی آمل میں ہمیں مذہب تسنن نظر نہیں آتا، اور اس کے بجائے یہ عین ممکن ہے کہ ان کا تعلق آمل کے بجائے تبرستان کے کسی اور علاقے سے ہو جہاں اہل سنت پائے جاتے ہوں۔ ساری موجودہ دور میں ملوک تبرستان کا دارالحکومت ہے، اور اہل ساری کی گھٹی میں محبت اہل بیت شامل ہے، اور ان کی لوح دل پر کسی غیر کی محبت کا کوئی نقش نہیں ہے۔ ارم صاحب مجم لکھتے ہیں کہ ارم کی الف پر پیش ہے اور را پر زبر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری کے قریب ایک شہر کا نام ہے، اور اہل شہر کا مذہب شیعہ امامیہ ہے۔ شیخ عبدالجلیل رازی نے کتاب نظم ساری و ارم کے آثار تشیع پر بحث کی ہے۔ محققین اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں۔